علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ یوسف کی تشریح میں اور اس کے واقعات بیان کرنے میں ہمیں 2 دن لگ گئے، اور اس کے بعد سے مسلسل تلاوت جاری ہے۔ سورہ یوسف کے بعد جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان میں مکی صورتوں کا شمار زیادہ ہے، اور مکی صورتوں میں جو عنوان اور مضمون ہوتا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے۔ مکہ کے رہنے والے مشرکین مکہ تھے، کفار قریش تھے، غلطی پر ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا دعوے دار سمجھتے تھے غلطی پر، اور وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت قانون ہے ہم اس کے رکھوالے ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اور معاذ اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بے دین ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ بے دین۔ پھر انہوں نے چند جانوروں پر اور چند چیزوں پر اپنے بتوں کے نام پر ان کو الگ کیا ہوا تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تک ہماری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے، ہمارے درمیان میں سفارش کرنے والے لات، عزا، منات اور یہ سارے بت ہیں۔ چنانچہ انہی بتوں کے نام پر انہوں نے بیت اللہ کے باہر اندر جگہ جگہ پر بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اگلی ساری صورتیں ہیں ان میں ان کے بتوں کی تردید کا بیان ہے، بتوں کی تردید کا بیان ہے۔ پھر کچھ اس میں دینی تعلیمات بھی ہیں کہ میت نہیں کھاؤ، مردار نہیں کھانا ہے، خون سے باقی بچتے رہنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے۔ یہ درمیان میں جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان کا یہ ایک میجر ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آتی ہے 15 پارے کے شروع میں، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ بنی اسرائیل اس وجہ سے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے 2 بڑے عذابوں کا ذکر ہے، اور اسراء اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت ہی اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ واقعہ معراج کی حتمی تاریخ فلاں مہینہ اور فلاں تاریخ یہ روایات میں کنفرم نہیں ہے۔ بہت ساری روایات کو دیکھ کر 27 رجب کی طرف رجحان جاتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ دوسری چیز امت کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ 27 رجب کا جو دن ہے یا وہ جو رات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے نا۔ اب ہر امتی کو تو معراج نہیں ملے گی، امتی اب اس دن کو منانا شروع کر دے تو یہ حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو دیکھا کہ وہ 2 الگ الگ تہوار منا رہے تھے، نوروز اور مہرجان۔ نوروز ابھی آ رہا ہے، پڑوسی ملک ایران منا رہا ہے۔ 2 تہوار تھے، نوروز اور مہرجان، اور ان کا پس منظر یہ ہے کہ ان دنوں میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ اور ادھر ستمبر کا مہینہ، ایک میں بہار آتی ہے ایک میں خزاں کا شروع ہوتا ہے، تو وہ موسمیاتی اعتبار سے وہ 2 دن اہمیت کے حامل ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں وہ تہوار مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پہنچ گئے تو وہ اس زمانے بھی تہوار منانے کے لیے اجازت لے کر جانے لگے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیسے تہوار مناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور اس طرح ہمارے آبا و اجداد مناتے آئے ہیں تو ہم بھی مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 عالمی تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس اور کوئی تہوار نہیں۔ ایز اے قوم عقیدے کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ عقیدے کے اعتبار سے 2 تہوار ہیں مسلمان کے۔ خاندانی روایات ہوں، ملکی 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، اس کا نیشن سے، علاقے سے، ان چیزوں سے تعلق ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان کو قرآن و سنت 2 تہوار دیتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ حضور کی بالکل واضح حدیث ہے۔ ایون کہ ہم لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ حضور کا فرمان ہے کس کو؟ جناب ابو بکر صدیق کو۔ اب اس کا بھی پس منظر بتا دیں۔ عید والے دن تھوڑا بہت خوشی کا ہوتا ہے، عید والے دن خشکی کا نہیں ہوتا۔ عید والا دن
خشکی کا دن نہیں ہوتا. عید والے دن خوش ہونا بھی چاہیے اور خوش کرنا بھی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا اہتمام بھی ہونا چاہیے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے. عید والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف آئے تو انصار کی بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہہ رہی تھیں. وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نارمل اشعار تھے جس میں تعریف تھی، محبوب آئے، یہ آئے، وہ آئے، صحیح ہے. اور اس میں کچھ ایسے اشعار بھی تھے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان بچیوں کو منع کر دیا، چپ ہو، یہ نہ بولو. ان میں ایک اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی خبر بھی رکھتا ہے. یہ شعر ہے، بخاری شریف میں آپ کو سرچ کرنے سے مل جائے گا. وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ وہ اشعار میں سے ایک اس کا ٹکڑا یہ بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کو بھی جانتا ہے کل کیا ہونا ہے. اب یہ لمٹ کراس ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حصے کو نکالو، اس حصے کو کٹ کرو بھائی، ڈیلیٹ. اور باقیوں کو کہا باقی جو کہہ رہی ہے وہ کہتے رہو. اور ابوبکر صدیق کو وہاں روکا کہ ان بچیوں کو نہ مگن کرو بھائی، آج عید کا دن ہے، ان کو ہلا گلا کرنے دو تھوڑا، آج عید کا دن ہے، ان کو ہلا گلا کر. ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، وہاں یہ پیارا ارشاد فرمایا جو ہر خطیب تقریباً چھوٹی عید کے خطبے میں، بڑی عید کے خطبے میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے. تو معراج کی بات سے بات وہاں تک چلی گئی. معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیداری کی حالت میں نبوت کی سب سے بڑی دلیل عطا فرمائی، اور اس کے پیچھے 10 سال کی مشقت تکالیف شامل تھیں. 10 سال میں اپنوں کی بے وفائیاں شامل تھیں، بے توقیریاں شامل تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنوں کہا گیا، جادوگر کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا اس کو جن چڑھ گیا ہے. پھر اس سے مزید بڑھ کر جب اپنوں نے عزت نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن طائف میں زندگی کے مشکل ترین دن گزارے. وہاں پر 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی. ایک بدبخت نے جواب دیا کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے. دوسرے بدبخت نے جواب دیا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرتا کیونکہ 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو نبی ہے تو تیرے سے بات کرنا خطرناک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میرے الفاظ تیرے سے قیمتی ہیں، مجھے تجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے نے بھی کوئی اس طرح کی گلی سڑی ہوئی بات کر دی. سید الاولین والآخرین، سید الکونین، یہ منہ سے کہنا اور سننا آسان ہے. ابھی میں آپ میں بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے مجھے بولے اور میری شان میں گستاخی کرنے لگے، میں اس کو بولوں ذرا باہر آنا تجھے دیکھتے. یہ امامت تھوڑا سائڈ پر چھوڑ دیں، باہر آ جا، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا. سمجھ آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف برداشت کیا، پتھر کھائے. میں نے کل بتایا حضور کے ایک غلام صحابی سیدنا زید ساتھ تھے، تو وہ حضور کو پتھروں سے بچاتے تھے. جب پتھر آتے نا وہ اپنی جان آگے کر دیتے، سر پر، کندھوں پر، بہت ساری جگہوں پر ان کو پتھر لگے، وہ گرے. اب پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ لگنا شروع ہوئے، گھٹنوں پر، نیچے، یہاں سے نیچے زیادہ لگے. خون بہا. حضور نے جو نعلین مبارکین پہنے ہوئے تھے، حضور کا خون مبارک اتنا جاری ہوا جسم سے کہ وہ پاؤں اس کے ساتھ چپک گئے. پھر روایت میں الفاظ ہیں جب میں قدم لیتا تو میرے خونوں کی چپ کی آواز آتی. یہ سب کچھ جب ہو گیا تو یہ حد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ حد ہو گئی کہ مخلوق سید الکونین سے بات نہیں کر رہے. اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا حبیب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ سے بات کریں گے. یہ معراج ویسی ہی نہیں ہے. اس معراج کے پیچھے قربانی کی ایک لازوال داستان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اذیت اور تکلیف دی گئی ہے، لیکن روئے زمین پر انبیاء میں سے سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی. ما اوذی احد ما اوذیت فی سبیل اللہ، میری جتنی تکلیف اللہ کے راستے میں اور کسی کو نہیں دی ہے. تو جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام. روئے زمین والوں نے گڑبڑ کی، نہ ماننے کی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اوپر بلایا.
اور بیداری کی حالت میں بلایا، اکرام کیا، بہت عزت دی، سب کچھ ہوا۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ اب امتی کے لیے کیا ہے؟ امتی کے لیے معراج کی رات سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، معراج میں سے جو تحفہ نماز کا ملا ہے ساری زندگی اس کو اپنانا امتی کا فرض ہے۔ امتی نے پیکج لگائے ہوئے ہیں، کیا لگائے ہوئے ہیں؟ رمضان پیکج، شب برات پیکج، شب معراج پیکج، صحیح ہے، اور دیگر پیکج لگائیں، باقی دنوں میں کچھ بھی نہیں۔ ان دنوں میں اگر اونچ نیچ ہو گئی تو وہ پتنگڑ بنا دے گا، بولے گا دین سارا ضائع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کی خاطر اللہ رب العزت سے 50 نمازیں کم کروا کے 5 پڑھائیں، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ پڑھنے کی 5 ہیں، اجر کی 50 ہیں۔ امت 5 پڑھے، ہم اجر 50 کا دیں گے۔ تو یہ اس میں معراج کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ بنی اسرائیل نے گڑبڑ کی ہے بہت زیادہ۔ یہ یہودی شروع زمانے سے یہ ایسے ہیں بھائی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا، اس کے بعد یہ گڑبڑ کرنی شروع کر دی، انہوں نے گڑبڑ کی، مچھلیاں پکڑیں، بہت سارے معاملات کیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر، اللہ رب العزت نے اس کو مسلط کیا، اس نے تیا پانچا کر دیا ان کا، بہت کوٹا مارا ان کو، اور جو باقی بچے ہوئے تھے فلسطین سے لے جا کر بابل میں قیدی بنا کے رکھ دی۔ 70 سال، کتنے سال؟ 70 سال۔ پھر پرانی روایات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات ہیں۔ پھر کتابیں دیکھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ تھا جس نے بابل پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے اصل لڑائی تو بابل کے ساتھ تھی، بابل کو فتح کیا، تو اس کے جیل خانوں میں سے یہودی نکلے، تو دیکھا ان کو زنجیریں اور بیڑیاں پڑی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، ہم مظلوم ہیں، ہمیں فلسطین سے مار کے یہاں لائے، 70 سال سے قید میں رکھے ہوئے، کام کرواتے ہیں گھر کا، یہ وہ مظلومیت ڈھا کر آزادی دے دی۔ اس نے آزاد کر دیا، کچھ ساتھ میں ایران بھی لے آیا، آج تک ایران میں یہودی آباد ہے، ان کی نسل۔ پھر انہوں نے گڑبڑ کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک دفعہ اور، اب میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، ایک اور بندے کو مسلط کیا جس نے دوبارہ ان کو مارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھ، یاد نہیں ہے تم نے جب پہلی دفعہ آئی تھی تو تم لوگوں نے گڑبڑ کی تھی، پھر تم پر عذاب آیا تھا، اب دوبارہ تم نے کی گڑبڑ، پھر تم پر عذاب آیا، زندگی میں پھر کبھی گڑبڑ کرو گے میرے نیک بندے پھر تمہیں ماریں گے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے یہودیوں کو اللہ پاک نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ سوال ہے نا، باطل مذہب ہے، ایک زمانے تک حق پر تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ انہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر برا بھلا الزام لگایا، وہاں سے ان کی ذلت شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت ان کو ایک دفعہ عذاب کے ساتھ ختم کیوں نہیں کر رہے؟ تو کسی نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کو مسلمانوں کو کوٹنے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمان بہت زیادہ اچھے بننے کی کوشش کریں، یہ مغرب ہے تو امریکہ بہادر ہے تو برطانیہ بہادر ہے، یہ ان کی نگاہوں میں اچھے ہونے کی لاکھ کوشش کریں، یہ یہودی ان کو پکڑ پکڑ کے ماریں گے۔ دیکھ لیں آج سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، کسی میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، افسوس ہے یار، بہت افسوس ہے۔ آج مغرب کے بعد ایک ویڈیو میں نے دیکھ لی، میرے سے فلسطین کی ویڈیو اللہ گواہ دیکھی نہیں جاتی، مجھے پتہ ہے اس کے اندر وہ چیز ہے جو برداشت سے باہر ہے۔ تو وہ ایک بلٹ دکھایا اس نے، تو وہ ایسا بلٹ ہے کہ جو موٹی دیوار میں ماریں تو وہ آر پار ہو جائے، دیوار میں سے پار نکل جائے۔ تو وہ جو اسنائپر شوٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بلٹ سے ایک فلسطینی کو مار رہے ہیں، چیتڑا اڑ رہا ہے سب۔ معلوم نہیں حکمرانوں کو کیا بغیرتی سوجی ہوئی ہے، اللہ گواہ یار، اتنی بے حسی تو شاید تاریخ میں کبھی نہیں گزری۔ کوئی نہ کوئی ایک بیان آ رہے ہیں اور کچھ۔ میں روزنامہ اوصاف کی آج خبر پڑھی ہے کہ اسرائیل کو یہ جیٹ طیاروں کے لیے جو تیل جا رہا ہے، روس، قازقستان، ان علاقوں سے مین لائنیں جا رہی ہیں، اور کچھ چھوٹی لائنیں جا رہی ہیں جو سعودی عرب، عرب امارات، اردن سے ہو کے جا رہی ہیں۔ بتاؤ یار ایمان کہاں ہے؟ سب کا سب ڈالر، ریال اور اس چکر لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے طیاروں میں فیول بھر کے جا کر غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اپنا تیل تو نہیں ہے نا، مسلمان اس کو تیل بھی دیا جا رہا ہے، کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اللہ کی پناہ ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب مدۃ ذلہم کبھی جذباتی نہیں ہوتے، اللہ رب العزت نے ان کو دین کی بڑی سمجھ عطا فرمائی، اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔
ابھی لاسٹ جمعے میں انہوں نے ایک بات ارشاد فرما دی ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی بحثی واللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ ایک تو ہم مجبور ہو نا، کچھ نہیں کر سکتے، جی مجبور ہے، مجبور، کتنے مجبور ہیں؟ 23 مارچ پر ہم نے کیا سے کیا دیکھا، اور ملکوں کے پاس بھی رکھے ہوئے، ہم چلو ہمارا یہ عذر آ گیا کہ ہم دور ہیں بہت زیادہ، حالانکہ ہماری رینج میں ہم سے دور نہیں ہیں، لیکن جو قریبی ملک ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، مصر ہے، اس طرف کو ترکی ہے، کیسی غفلت کی چادر سوئی ہے، عجیب۔ وہ استاد محترم نے جمعے میں یہ بات بول دی ہے کہ یہ مجبوری نہیں ہے بھائی، یہ بحثی ہے، دوسرے معاملے میں یہ قرآن بند کر دوں، دوسرے معاملے میں یہ بغیرتی یا اعلیٰ نسلی، تو اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ پاک رحم فرما دے بھائی، اللہ رحم فرما۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا مین، اس میں پھر آگے احکامات ہیں، یتیموں کے مال غلط طریقے سے نہیں کھانا ہے، کسی کو بے جا قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کو دھمکی دی کہ یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکالیں گے، اگر یہ آپ کو مکہ سے نکالیں گے تو میرے محبوب یہ بھی مکہ میں نہیں رہیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ آپ کو ارض یعنی مکہ کی زمین سے دیس نکالا کرنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ آپ کو نکالیں گے تو یہ آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے 8 سال بعد فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے چند مہینوں کے بعد مشرکین کو اعلان ہوا یا ایمان لاؤ یا جزیرہ عرب سے آؤٹ۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان کیا، الا لا یحجن مشرک بعد عام ھذا، اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ وہ جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بولتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، چلو ختم، یہ سارے بنائی ہوئی باتیں سب ختم ہو گئی۔ مشرکین نے یہود مدینہ سے مل کر سازش کر کے 3 سوال بنائے تھے، میں نے بتایا تھا نا، 3 سوال میں لوٹا دوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ غار والے لوگ کون ہیں جو بڑے عرصے تک سو گئے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب کا اکیلے سفر کیا ہے، جس نے مشرق اور مغرب کو دیکھا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ وحی سے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ پہلے سوال کا جواب روح کے بارے میں آتا ہے، میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک معاملہ اور راز ہے۔ روح میرے رب کا ایک معاملہ اور راز ہے، اس میں درمیان میں فرشتے انوالو نہیں ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ سب کے دل میں شوق ہو رہا ہوگا کہ روح کے معاملے میں کچھ اور بھی جانیں، تو اللہ رب العزت فیصلہ فرما رہے ہیں کہ روح کے معاملے میں سوچ سوچ کر تھک جاؤ گے، تمہیں ساری دنیا والوں کو چھوٹا سا علم دیا ہوا ہے، روح کے معاملے کو نہیں سمجھ سکتے، روح کے معاملے کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا بنایا، سب کچھ کیا، اب ان کے اندر جو زندگی کی رمق آئی کہاں سے آئی؟ اللہ رب العزت کی ذات قدسی سے اس کے اندر زندگی آئی ہے، کسی اور واسطے سے۔ آدم علیہ السلام کو جو مٹی کا پتلا بنایا گیا، جو ڈھانچہ بنایا گیا، اس میں پوری زمین سے مٹی کے تھوڑے تھوڑے حصے لیے گئے، سخت، نرم، سفید، کالی، ہر طرح کی مٹی لی گئی، لہٰذا آدم اولاد کے جتنے بھی مزاج ہیں وہ اس مٹی کی تاثیر ہے۔ کسی کے حصے میں نرم مٹی آئی تو وہ نرم مزاج ہے، کسی کے حصے میں سخت مٹی آئی تو وہ سڑیل مزاج ہے، کوئی اس سے بات کرے تو مڑ کے کھاتا ہے آگے سے، ویسے ہی ہر وقت وہ لڑائی کے موڈ میں ہوتا ہے، بات کرو تو دے مار 4.5 بندہ بولتے ہے پیچھے ہو بھائی غلطی ہو گئی تم سے بات کر کے، تو یہ مزاج ہے اس مٹی کے۔ لیکن وہ جو آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ بنایا وہ سب تیار ہو گیا، اس کے اندر زندگی کہاں سے آئی؟ تو وہ اللہ پاک کے حکم سے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ روح ایک رب کا معاملہ اور راز ہے، مخلوق اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ دلیل کے طور پر بہت ساری باتیں، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس کے اندر ایک بندے کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں،
تو وہ اس کے اوپر کچھ ایسے پیرامیٹر فٹ کرتے ہیں، کیمرہ لگاتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ اس بندے کی جب اب روح نکلے گی تو اس بندے کے جسم کے وزن میں کتنا فرق آئے گا اور اس کے جسم سے کیا نکلے گا۔ ریڈیشن نوٹ کرنے والی چیزیں بہت کچھ لگا کے وہ ڈاکٹر کانوں پر وہ ہیڈ فون وغیرہ لگا کے سرچ کر رہے ہیں، بہت انہوں نے کوشش کی، کچھ بھی نہیں پتہ چلا، بندے کی روح نکل گئی۔ چند مائکرو گرام بندے کے وزن میں فرق آیا، چند مائکرو گرام، کہ وہ انہوں نے اس کو لٹایا ہوا تھا ایک جگہ پر تو وزن شو ہو رہا تھا، جب روح نکلی تو وزن تقریباً سیم ہی تھا، تھوڑا سا فرق تھا، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آیا کہ اس بندے کے جسم سے کیا گیا، بندہ ڈیڈ۔ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک راز ہے جو اس زندگی میں سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نانا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے، بچے بندے کو فنا نہیں ہے، بندے کو فنا نہیں ہے، بڑی قیمتی بات فرماتے تھے۔ کیسے؟ عالم ارواح سے اس کی روح عالم ارواح میں اوپر کہیں ہوتی ہے، ماں باپ آپس میں تعلق ہونے کے بعد 4 مہینے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی بن جاتی ہے۔ عالم ارواح سے وہاں شفٹ ہو گیا 4 مہینے کے بعد، پھر وہاں سے دنیا میں آتا ہے، اپنا ٹائم گزارتا ہے، ٹائم گزارنے کے بعد یہ جو مٹی کا مال ہے جس کو سنبھال کے لگژری زندگی میں نرم صوفہ، اے سی والی کمرے اور یہ وہ کر کے سنبھال کے رکھتا ہے، جب اس کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے مرتے وقت وہ روح اس کے جسم کو چھوڑ جاتی ہے۔ اب یہ جسم مٹی کی امانت ہو گیا، روح کہیں اور گئی، روح مری نہیں ہے، روح کہیں اور جاتی ہے، پھر جہاں بھی جاتی ہے جب وہ منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو روح جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، دفنانے کے بعد جب یہ لوگ واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کی چھپک سنتے ہیں، پیچھے وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، او میرے رشتہ داروں، او میرے والد، او میرے بچوں، مجھے کہاں اندھیری گھاٹی میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ انسان بولتا ہے اللہ بخشے، اللہ مغفرت فرمائے، چلو بھائی آگے دنیا اور کام کرنے ہیں بہت سارے، لیکن اس کے جسم میں روح واپس آ جاتی ہے، وہ یہ واویلا کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، چل بھائی پیپر آؤٹ تھا، مر ربک وما دینک ومن نبیک، رب کون ہے تیرا، تو کون سے دین پر تھا، اور تیرے نبی، تیرے وقت کے نبی کا نام کیا تھا۔ یہ 3 سوال ہوتے ہیں، ان میں جواب دے دیا تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، قیامت تک اس کی روح کو تازگی ملتی رہے گی، اور اگر جواب نہ دے سکا تو اس کو ایک چیز بتائی جاتی ہے۔ اللہ پاک وہ مقام ہمارا آسان فرما دے۔ آج میں نے تراویح کے بعد دعا کی ہے، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، یا اللہ ہماری قبروں میں ہماری وحشت میں انسیت عطا فرما۔ بات سمجھ آئی؟ جب قرآن مجید ختم ہوتے ہیں اس کے آخر میں دعا ہے، دعائے ختم القرآن، اس میں پہلا جملہ یہ ہے اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، یا اللہ وہ جو اندھیر کال کوٹڑی وحشت کا مقام ہے اس میں ہماری گھبراہٹ کو دور فرما۔ اگر بندہ 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو رائٹ سائڈ پر ایک کھڑکی کھلتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب دیتا تو جنت میں وہ اونچا مقام تیرا ٹھکانا تھا۔ اب چونکہ آپ نے جواب نہیں دیا تو وہ کھڑکی بند اور جہنم کی تپش والی کھڑکی کھول دی جاتی۔ اب قیامت تک عذاب ہے۔ روح کو موت نہیں ہے، جسم گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی بالکل ختم، قیامت والے دن اللہ پاک دوبارہ جسم بنائے گا۔ جسم بنانا مسئلہ نہیں ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں سب کے سب کو پیدا کرنا، دوبارہ مبعوث کرنا ایک سانس کی مار ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت میں کوئی چیز مشکل، لیکن یہ جو روح ہے نا، روح کا معاملہ، یہ ایک دفعہ انسان کی پیدا ہو جائے، عالم ارواح میں گھومے، والدہ کے پاس آئے، دنیا میں آئے، قبر میں جائے، کہیں بھی جائے، پھر اس کو فنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یا تو انعامات کا معاملہ ہے یا پھر عذاب والا معاملہ ہے۔ یہاں تک بات روح کی ختم ہو گئی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈرایا کہ موسیٰ، فرعون انسان بن جا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا نا، کہتا ہے موسیٰ مجھے ایسا لگتا ہے تم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلالی نبی تھے، میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے واقعات بتائے۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کالے جادو میں لت پت کر دیا کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اسی طریقے سے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی لأظنک یا فرعون، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے ایسا لگتا ہے تجھ پر جادو ہوا ہے۔ اب اسی سے ملتا جلتا جواب دیکھیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میرے پر تو جادو کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو ہلاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آگے سورہ کہف ہے، کہف کے معنی غار کے آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کون تھے کہ جو سو گئے تھے، طویل سو گئے تھے۔ اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن مجید نے پوری صورت نازل کی ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہود مدینہ نے مشرکین کو 3 سوال بتائے تھے۔ روح کے بارے میں پوچھیں، جو لوگ سو گئے تھے ان کے بارے میں پوچھیں، اور اس شخص کے بارے میں پوچھیں جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ روح کے بارے میں ڈسکس ہو گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم، رقیم بھی انہی کا نام ہے، رقیم کہتے ہیں یا اس وادی کا نام ہے، یا اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، یا اس کتبے کا نام ہے جس کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ 7 لوگ تھے، اور 8واں ان کا کتا بھی تھا، کتا حفاظت کے لیے ساتھ تھا۔ اور یہ واقعہ بائبل انجیل میں بھی ہے، عیسائیوں کے کتابیں 7 سلیپرز، 7 اس میں بھی ان کے بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہوا، لیکن قرآن نے بڑی پیاری ایک نشانی کھینچی ہے۔ تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا معاملہ یقیناً بڑا عجیب اور عادت سے ہٹ کر معاملہ ہے کہ 309 سال تک انسانی باڈی سوتی رہے، نہ وہ گلے سڑے، نہ اس کو سانپ کھائے، نہ اس کو کیڑے کھائیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی خاص نشانی ہے۔ یہ کچھ ایسے بندے تھے جو توحید پر قائم تھے، لیکن ان کے زمانے کا، اب مجھے نام اس بادشاہ کا بھول رہا ہے، نام لکھا ہوئی کتابوں میں، ڈیوڈیس یا اس طرح کا کوئی نام ہے، عبرانی نام ہے، مجھ سے تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ مشرک تھا، انہوں نے ان سب کو بلایا، بھائی آپ میرے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو خدا کو مانتے ہیں۔ کہا اچھا خدا کو مانتے ہو؟ انہوں نے عذاب دینے کی پلاننگ کی۔ یہ اس کے دربار سے نکلے اور آبادی سے دور چلے گئے، دور گئے، غار میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی، اور بالکل غار کے دہانے پر سوئے۔ ایسے سوئے، اللہ رب العزت جیوگرافی بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے دائیں طرف سے ان کو تپش دیتا ہوا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے ان کو تپش دیتا ہوا جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو سنبھالنے کا اللہ نے انتظام کیا۔ بڑی پیاری ہے کہ یعنی سائنس کی روح سے ایک عجیب سی یہ مثال ہے۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے 309 سال ایسے سلایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھیں بند نہیں تھیں، کھلی آنکھوں سوئے۔ اور کتے کو ایسا بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کتا جاگتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ابھی کھائے گا۔ یہ سارے ظاہری اسباب کیے کہ کوئی ان کے غار میں داخل نہ ہو، اور اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا غار کی طرف تو اس کے دل میں ایسا روب آئے گا اس کتے کو اور ان لوگوں کو، جاگتے ہوئے ایسے لیٹے ہوئے تھے نا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ تو کوئی دیکھے گا یار کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، بندے بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو اس غار میں جانا تو کام خراب ہے، اندر جانے والی بات صحیح، تو انسان وہاں سے بھاگ جاتے تھے، کسی نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ 309 سال۔ میں نے کوئی 2-3 سال پہلے ایک کالم پڑھا تھا جس میں سائنسی وجوہات پر اس بات کو ممکن قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ 100 سال سے زیادہ بھی سو سکتا ہے۔ ہم سائنس کے محتاج تو نہیں ہیں، سائنس ہمارے لیے معاون ہے۔ اگر وہ ہمارے قرآن مجید کے موافق آ جائے تو ہم بولیں گے یار ٹھیک ہے، اس کے ہمارے پاس اس سے بڑی دلیل ہے، اور اگر سائنس کو ہماری بات سمجھ نہ آئے تو سر آنکھوں پر، یہ وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ سوئے تو بڑا عرصہ، لیکن کبھی ہم ان کو دائیں کروٹ پہ بدلتے، کبھی بائیں کروٹ پہ بدلتے، تاکہ زمین کے نیچے سے ان کے جسموں کو کیڑا نہ لگے۔ کیا کمال ہے! سو گئے، اور ایک دن اللہ پاک نے ان کو جگایا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کتنا سوئے؟
ایک دوسرے سے پوچھا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ایک دن سوئیں یا آدھا دن سوئیں، اور سوئیں 309 سال۔ کتنے سال؟ تفسیر مدارک میں ایک نقطہ لکھا ہے، بڑا قیمتی نقطہ لکھا ہے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے نا، ان کی توجہ ایک دوسرے کی طرف نہ گئی، لیکن ان باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنے ناخن دیکھے نا، ناخن بڑے ہوئے تھے کافی۔ اب 309 سال ایک بندے نے ناخن نہ کاٹے ہوں، بال نہ کاٹے ہوں، کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ تو رکھا، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ بگڑی نہیں، لیکن ناخن ان کے نارمل روٹین سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک دوسرے کے ناخن دیکھے نا، کہا استاذ یہ دن اور آدھے دن کی کہانی تو نہیں لگ رہی، یہ تو ہم بہت سو گئے ہیں، یہ تو ہم۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی کو پتہ ہے کتنا یہاں سوئے۔ اٹھے تو بھوک لگی، بھوک لگنے کے بعد ایک بندہ ان میں سے جس کا نام تلمیخا یا تملیخا اس طرح کا نام ہے، اصحاب کہف کے نام تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے نام تھے، لمبے لمبے نام تھے، ایک نام کے اندر 6 8 ورڈ آتے ہیں۔ جیسے میرا نام جمیل ہے تو اس میں جیم میم یا لام 4 لفظ آ گئے، لیکن ان کے ناموں میں 8 9 ورڈز آتے ہیں، ان کا تلفظ بھی مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو ایک بندہ گیا، اس کو بولا بھائی بھوک لگی ہے، شہر میں جانا اور کوئی صاف سا ریسٹورینٹ دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ صاف پاکیزہ سا ریسٹورینٹ، کوئی کھوتے شوتے نہ پکائے اس نے۔ دیکھو مدینہ جاؤ، تھوڑا سا وہ لے کے جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کوئی پاکیزہ کھانا کھلانے والا اگر کوئی جگہ ہو تو اس سے تھوڑا سا رزق لے کر آؤ، اور یاد رکھنا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کوئی الٹی پلٹی بات کر کے مخبری نہیں کر دینا ہمارے، ہم لوگوں سے بادشاہ سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسی بات کی جس سے اس ریسٹورنٹ والے کو پتہ چلا، بات پھیلے گی، ایجنسی کے پاس جائے گی، بادشاہ کے پاس جائے گی، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو یہ ہدایات دے کر اس کو بھیجا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کو پتہ چل گیا، یا تو ہمیں پتھر ماریں گے یا وہ ہمیں کفر کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو ہم بھاگ کر آئے ہوئے اتنے عرصہ رکنے کے لیے، پھر ہمیں فلاح نہیں ملے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ مشرک بادشاہ وہ سب کچھ کرنا، مر کھپ گئے، ہڈیاں گل گئیں ان کی 309 سال کے بعد۔ بعد میں ایک ایمان والا بادشاہ والا تھا، لیکن اس قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ شبہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اٹھائے گا، مرنے کے بعد بھی کوئی اٹھائے گا۔ جیسے یہ جو آنے والا نقطہ ہے، اس کو میں کل والے یوسف علیہ السلام کے نقطے کے ساتھ جوڑوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ان بھائیوں نے بولا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یوسف نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں وہ پرانے واقعے کو بھی کل کیا اور اس موجودہ جھوٹ کو بھی ختم کیا۔ اسی طرح اصحاب کہف جس زمانے میں سوئے، اس زمانے میں اللہ پاک نے توحید کو محفوظ رکھا۔ اب جس زمانے میں جاگے ہیں تو یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگوں کو شک تھا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں ان لوگوں کا آپس میں اختلاف تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان اصحاب کہف کو جگا کے ان کے درمیان کھڑا کر دیا کہ اگر 309 سال کے بعد اللہ پاک کسی کو جگا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ پاک دوبارہ جگائے گا۔ ایک تیر سے دو شکار، ایک تیر سے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار بھی کر دیا، اور یہاں معاشرے میں جو ایک مناظرہ یا بحث چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، وہ اصحاب کہف والے جب آئے، ان کے سکے دیکھے، کہا یہ تو 309 سال پرانی کرنسی ہے۔ آپ لوگ کہا اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو بادشاہ کے دربار سے 7 بندے اپنی توحید بچاتے ہوئے چلے گئے تھے، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیا ان کا عزت اکرام، اپنے دربار لے گئے سب۔ اچھا وہ اصحاب کہف حیران ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم جس زمانے میں سوئے تھے اس زمانے میں تو سانس لینا مشکل تھا، یہ تو سارے ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ توحید کے لیے قربانی دی تو اللہ نے ان کو پھر زندگی میں عزت دی۔ وہ آئے، دیکھے ان لوگوں کا مسئلہ سولو ہو گیا، انہوں نے بولا یار یہ 309 سال بعد جاگے ہیں، بندہ مر جائے 1000 کروڑ سال بھی پڑا رہے، اللہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ لوگ پھر اس کے بعد تھوڑی سی زندگی زندہ رہے اور پھر واپس اپنے غار میں چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے، یہ ہماری شریعت محمدی نہیں ہے،
ان لوگوں نے اس زمانے میں ان لوگوں کے غار کے پاس اوپر کو ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جس میں لوگ جا کے عبادت وغیرہ کریں۔ اس سے کوئی یہ طرز اور دلیل نہ پکڑے کہ مرنے کے بعد بڑا مقبرہ بنانا جائز ہے، قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو قرآن مجید پچھلی قوم کا قصہ بتا رہا ہے، قرآن مجید میں اس بات کی کوئی تاکید نہیں کی گئی کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑا مقبرہ بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے لوگوں میں اعتراض ہوتا ہے، یار وہ 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، تو قرآن مجید فیصلہ کرتا ہے وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور وہ 309 سال سوتے رہے۔ بہت بڑا یہ ایک وہ معاملہ ہے۔ آگے 2 بھائیوں کا ذکر ہے۔ ایک بھائی کو اللہ پاک نے باغات دیے تھے، بڑے سرسبز و شاداب تھے، وہ داخل ہوا، اس نے بولا یہ میرا باغ کبھی بھی ختم اور ہلاک، میرا بزنس اسی طرح چلتا رہے گا، میرے بزنس کو ڈاؤن فال نہیں آئے گا۔ دوسرے نے کہا بھائی ایسی باتیں نہیں کرو، اللہ اللہ کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، جیسے بیریا ٹاؤن کے گیٹ پر لکھا ہے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ رب العزت اس کی تاثیر نصیب فرما دے۔ تو وہ اس نے کہا قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے بزنس کو جب پھلتا پھولتا دیکھو تو بولا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ نہیں کہا کرو کہ دس آل مائی ایفرٹس، یہ میری اور میری ٹیم کے کارنامے، یہ وہ تکبر والی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرو، نہیں کرو گے تو سب کچھ پڑا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں تو دنیا میں مالدار ہوئی ہوں، آخرت میں بھی اللہ مجھے اس مال کی وجہ سے ہی عزت دے گا، دنیا میں بھی عزت دی ہے، میرا بزنس اچھا ہے، مجھے آخرت میں۔ اس نے کہا، دوسرے بھائی نے کہا یار اللہ اللہ کر غلط کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ رب العزت تیرے اس بزنس باغ پر ایک آسمان سے سخت قسم کی ہوا بھیجے گا، فتصبح صعیدا زلقا، تیرے اس باغ کو چٹیل میدان بنا دے گا، یا اس میں اندر جو پانی سے ہریالی ہوتی ہے، اس کی ریسورسز، بجلی، پانی، گیس، سب کچھ زمین میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس کے سارے پھل گر گئے اور آخر میں وہ تلیہ ملتا رہ گیا۔ فاصبح یقلب کفیہ، افسوس، ہائے افسوس، ایک قرآن بزنس ہاتھ سے چلا گیا اس کا۔ آگے معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، موسیٰ میں کوئی بھی کام کروں آپ بولیں گے نہیں، میں کوئی بھی کام کروں آپ کو سمجھنا ہے، لوجک سمجھنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے بیٹھتے ساتھ ہی کشتی کا ایک پھٹا پھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا اللہ دا نائی، خدا دا نائی، ان لوگوں نے ہمیں بٹھایا کشتی میں تو آپ نے ان کی کشتی پھاڑ دی۔ اب یہ دو علوم کا ٹکراؤ تھا، ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ یہ بڑی ڈیپتھ ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم نبی تھے، کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف ہوتی دیکھتے تو چپ نہیں رہ سکتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک دوسرا علم لدنی عطا فرمایا تھا، جو سامنے شریعت کے متصادم نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ پاک کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں نے مل کر کشتی والوں سے کہا ہمیں پار جانا ہے، آپ بیٹھے، انہوں نے کہا بیٹھو بھائی، پیسے ہیں نہیں ہیں، بیٹھو۔ اب شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو جزاک اللہ ماشاء اللہ بول کر رخصت کیا جائے، آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ تو خضر علیہ السلام نے بیٹھتے ساتھ ہی کشتی کا پھٹر توڑ دیا، نئی کشتی 0 میٹر، نیا ماڈل تھا، توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند، انہوں نے بولا خضر یہ کیا آپ نے؟ انہوں نے شرط لگائی تھی موسیٰ کچھ بھی ہو میری تربیت میں رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کا ایک پھٹا پھاڑ دیا۔ قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا ذرا مزاج، جلالی، وہ سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا او اللہ دے بندیا، تو نے اس کی کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا تاکہ یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، یہ آپ نے نچلی طرف سے پھٹا پھاڑا ہے، اب پانی آئے گا سب غرق ہوں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، کتنا برا کام کیا آپ نے خضر۔ اب حالانکہ شاگرد بنے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ تو بول پڑے، یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لا آف آرڈر آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔
موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا واقعی یار میں تو اس سے معاہدہ کیا تھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، خضر میرے بھائی میں بھول گیا تھا، ابھی مواخذہ نہ کر، پکڑ نہیں کر، یہ اپنی وارننگ واپس لے لو. ولا ترہقنی من امری عسرا، اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میں تم پر اعتراض کروں، مجھے بات سمجھ آنی چاہیے جو بھی تم کرو، یعنی جو بھی کام کرو وہ لاجک کے اندر ہونی چاہیے. آگے چلے فانطلقا، آگے چلے. اچھا یہی جو یہ کشتی کا پھٹا پھاڑنے والی بات ہے نا، تفسیر مدارک میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پھٹا پھٹ گیا ہے، لیکن سمندر یا دریا کا پانی کشتی میں اندر نہیں آ رہا. حالانکہ کشتی آپ پھاڑیں تو اس کے اندر پانی آتا ہے، ڈوبیں گے سب. قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں کشتی میں سوار غرق ہو جائیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھ پانی آ رہا ہے، نہیں آ رہا، چپ، بولنا نہیں، بولے تو ہمارا ایگریمنٹ ختم ہوگا. آگے چلے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، آگے گئے تو ایک علاقے میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ اور بھی تھا. خضر علیہ السلام گئے اس بچے کی گردن مروڑ کے مار دیا، فقتلا، مار دیا. موسیٰ علیہ السلام سے نیر آ گیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی وجہ سے معصوم کو مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا، خضر وہ پھٹے سے بھی بہت زیادہ غلط کام کر دیا، یہ تو آپ نے بچہ مار دیا آپ نے. خضر علیہ السلام نے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے آپ کو؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بولا تھا میرے ساتھ اگر تربیت میں رہنا ہے تو بولنا نہیں ہے آپ نے. یہ ظاہری علم اور علم لدنی کا ٹکراؤ ہے، دونوں علم اللہ پاک کی طرف سے ہیں، دونوں علم آج بھی دنیا میں باقی ہیں. ظاہری علم آپ کو مدارس میں اسلامک یونیورسٹیز میں مل جائے گا، علم لدنی کے لیے آپ کو ہیرا تلاش کرنا پڑے گا. علم لدنی کے نام پر اس وقت مارکیٹ میں بہت چور بازاری ہے، میں کلیئر کر دوں، مارکیٹ میں بہت چور بازاری ہے. علم لدنی والا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتا بھائی، بہت چمکتا ہے، اللہ معاف کرے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. 2 باریاں ہو گئیں پنجابی میں، کتنی ہو گئیں؟ 2 باری ہو گئی، میں بول گیا، چلو اگر تیسری دفعہ بولا تو میرا تیرا ایگریمنٹ ختم ہے، مجھے تمہاری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. فانطلقا، آگے چلے. ایک بستی پر آئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی. بستی والوں نے کہا کھانا وانا کوئی نہیں، چلو جاؤ یہاں سے. اس بستی کا تفسیر میں ذکر بھی ہے، شاید انطاکیہ نام تھا یا کوئی نام تھا. آج تک اس بستی کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ 2 نبی تمہارے پاس آئے تھے، کھانا مانگا تھا، کھانا نہیں دیا ان لوگوں نے. صحیح ہے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اب وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، کچی دیوار تھی. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ایک دیوار گرنے والی تھی. يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، بالکل ڈھائے جانے کے قریب تھی. فَأَقَامَ، خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے روحانی طاقتیں بہت ساری چیزیں دی ہوئی تھیں، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار ٹھیک کھڑی کر دی، دوبارہ مینٹیننس کر کے اس کو کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے نیرا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ہمیں کھانا روٹی نہیں دے رہے، تو ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے. قرآن، وہ ہمیں روٹی نہیں دے رہے، ہماری بے اکرامی کر رہے ہیں، ہم نے ان سے کھانا مانگا ہے، کھانا نہیں دے رہے، تو مزدوری کر رہے ہیں وہاں پر بغیر اجرت کے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، خضر آپ کو چاہیے تھا کہ اس دیوار کو ٹھیک کرنے کی اجرت طے کرتے. یہ کھانا نہیں کھلا رہے، ہم ان سے پیسے لیتے، کہیں کھانا کھاتے، یا ان سے کھانے کی ہی اجرت طے کرتے کہ یہ دیوار آپ کی گر رہی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کھانا کھلا دو. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بین موسیٰ، بس اب ہم لوگ ساتھ نہیں چل سکتے. 3 دفعہ میں نے ظاہری نگاہ سے ہٹ کر کام کیے ہیں، تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، ہمارا ایگریمنٹ ختم ہے. چلو اب ایگریمنٹ ختم ہے، میں آپ کو ان تینوں کاموں کی حکمت بتا دیتا ہوں کہ میں نے سارے کام کیوں کیے. آپ لوگ بھی شوقین ہوں گے نا یار ایسے کیوں کر دیا. بہت پیاری توجیہ اللہ پاک بیان کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو کشتی میں نے پھاڑی تھی وہ ایسے غریب مسکین لوگوں کے لیے تھی کہ جو سمندر میں کام کرتے تھے اور جس منزل پر آگے جا رہے تھے، آگے ایک جابر بادشاہ تھا، اس نے اپنے پیادوں کو بولا ہوا تھا جو کشتی نئے ماڈل کی ٹیپ ٹاپ آئے اس کو غصب کر لو.
اور جو کشتی پھٹی پرانی ہو تو اس کو چلنے دو۔ تو ان کی نئی کشتی میں نے ڈینٹ ڈالا، ان کی نئی کشتی میں نے اس میں سے ایک پھٹا نکالا، تاکہ یہ جب دریا کے سمندر کے اس پار پہنچے تو وہ آگے بطخ خور جو کھڑے ہیں وہ دیکھیں گے کشتی میں ڈینٹ ہے تو ان کی کشتی بچ جائے گی، ان کا رزق چلتا رہے گا۔ اگر اس میں ڈینٹ نہ ڈالتا تو یہ کشتی غصب ہو کر بادشاہ کے کھاتے میں چلی جاتی، بحق سرکار ضبط، بحق سرکار۔ موسیٰ آپ نے جلدی کی، یہ حکمت مجھے اللہ نے سکھائی تھی، مجھے آگے کے بارے میں اللہ نے علم دیا تھا، تبھی ان کی کشتی میں سوار ہو کر میں نے ان کی کشتی پھاڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو۔ دوسری بات، جو بچے کو میں نے مارا تو قریب تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے کفر کا ذریعہ بنتا۔ اللہ نے مجھے علم دیا کہ یہ بچہ اپنے والدین کی کفر کی آزمائش بنے گا، اس بچے کو مار دو، اللہ رب العزت ان والدین کو ایک نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بات تو ٹھیک ہے۔ باقی بات رہی وہ جو دیوار گرنے والی تھی، تو وہ دیوار اس بستی میں 2 یتیم بھائیوں کی تھی، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے مرنے سے پہلے اپنے 2 بچوں کے لیے اس میں خزانہ چھپایا ہوا تھا نیچے، اور دیوار ویسی سیفٹی کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی۔ دیوار گر جاتی، نیچے کوئی ایک چمکتی ہوئی چیز ان بستی والوں کو نظر آتی تو وہ یتیم کا سارا مال اور خزانہ کھا جاتے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار کو ٹھیک کر دے، تو میں نے وہ بغیر اجرت کے اللہ کے حکم پر ٹھیک کر دی۔ آپ کہہ رہے تھے اجرت لے لوں، یتیم سے کیسے اجرت لوں؟ پھر ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم کام ہے۔ 2 نبیوں کو اللہ رب العزت نے 2 یتیموں کی دیوار ٹھیک کرنے کی خدمت میں لگایا، کن کو؟ عام لوگوں کو نہیں، 2۔ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، روایات میں آتے ہیں کہ وہ ہیں پیغمبر، اور موسیٰ علیہ السلام تو ہیں، ان کو تورات دی ہے۔ 2 یتیم بچے، قرآن مجید اس کی وجہ اور علت، ریزن بتا رہا ہے کہ اللہ نے 2 نبیوں کو کیوں کام میں لگایا۔ ان دونوں بچوں کا جو والد فوت ہوا تھا وہ بہت نیک انسان تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو باپ کی، دادا کی ہوئی نیکی اللہ پاک اس کی تاثیر آگے آنے والی نسلوں کو دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی مدد سے اخلاص اور رضا کے ساتھ نیک زندگی گزاریں، اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو نوازیں گے۔ یہ لازمی ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ وفا ہے، بالکل بے پرواہ ہو کر لا ابالی پن میں گناہوں سے لت پت زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اس کا خمیازہ آگے اولاد بھگتتی ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو سورہ فاتحہ سکھاتا ہے، سند نہیں ابھی اس کی میرے پاس، کوئی شخص کسی کو سورہ فاتحہ سکھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کو کھلاتا ہے۔ سورہ فاتحہ آسان سورت ہے، خود بھی سیکھنی چاہیے، اوروں کو بھی سکھانی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 نبیوں کو اللہ پاک نے 2 یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار ٹھیک کرنے کی، اور نبیوں کی حالت بھی ایسی کہ بھوکے پیاسے تھے، بھوک پیاس اپنی جگہ پر، میرے ان 2 بندوں کی دیوار ٹھیک کر دو۔ اور علت بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، تو دنیا سے گزر گیا نیکی کر کے، اللہ رب العزت نے بعد میں اس کی اولاد کو نواز دیا۔ آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ 2 بچے بڑے ہو جائیں گے اور اس دیوار کے نیچے سے خود ہی جو ہے نا وہ نکال دیں گے خزانہ، رحمۃ من ربک۔ یہ سب کا سب معاملہ اللہ کی رحمت کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری۔ موسیٰ، یہ تینوں جو میں نے کام کیے ہیں یہ میں نے اپنی چاہت سے نہیں کیے، یہ وحی کے ذریعے اللہ نے مجھے بتائے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہے اس معاملے کی موسیٰ جس میں تو نے صبر نہ کیا۔ اگر تو صبر کرتا تو اللہ پاک کے اور رموز و اوقاف کھل کے سامنے آتے۔ اگلا واقعہ ذوالقرنین کا یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد وحی آ جائے گی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ وحی آ گئی، ہم نے اس کو زمین میں بڑی طاقت عطا کی تھی کہ وہ روئے زمین کا اکیلا مالک بنا تھا، بادشاہ بنا تھا۔ ذوالقرنین نبی نہیں تھا، اور لیکن وہ ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کا ہی دوسرا نام سکندر اعظم ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو بہت کچھ اسباب عطا کیے تھے۔
پھر اس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ مغرب میں جاتا ہے، وہ مغرب میں ایک مٹی میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب آج کل کی تحقیق تو کچھ اور کہہ رہی ہے کہ سورج اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسا لگا کہ سورج ایک گھارے جیسی مٹی میں غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ تخیلاتی ہے، کبھی آپ سی وی پر جائیں تو سورج آپ کو پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ اس کی تعبیر اختیار کی گئی۔ پھر وہ مشرق سے نکل کر مغرب سے نکل کر مشرق پر گئے، مشرق میں ایسی قوم پر طلوع ہوئے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی درمیان میں پردہ حائل نہیں تھا۔ پھر وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، یاجوج ماجوج آتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ پھر ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کچھ آگ وغیرہ جلا کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کو ادھر کر دیا اور مخلوق کو اس طرف کر کے بچا دیا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل اللہ نے چاہا تو جتنی مجھے حاصل ہوئی کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں۔